بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے، یہ ہم دوسرا مریض ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس مریض کے بارے میں چند سوالات ہیں، زیادہ تر میں ایسے سوالات پوچھتی ہیں۔ پہلا سوال جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو کس عمر تک گائے کا دودھ نہیں پلانا چاہیے، کیونکہ یہ ٹرینڈ بہت زیادہ بن گیا ہے، بچے کو گائے کا دودھ پلاتے ہیں۔ تو اس کا ایک سادہ سا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے کا عمر جو ہے وہ 1 سال سے کم ہے تو بچے کے لیے گائے کا دودھ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، اور ان کی کچھ وجوہات ہیں۔ ان میں گائے کے دودھ میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں، جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچے کے لیے بہت ہی ضروری ہوتی ہیں، لیکن گائے کے دودھ کے ساتھ بچے کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی ان چیزوں کے لحاظ سے۔ تو ان میں وٹامن ای، فولاد اور ضروری فیٹی ایسڈ ہیں۔ اس کے علاوہ گائے کے دودھ میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ماں کے دودھ کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں، اور اس اضافے کی وجہ سے بچے کا نظام ہضم جو کہ زیادہ مضبوط اور میچور نہیں ہوتا، تو وہ چیزیں زیادہ صحیح طریقے سے ہضم نہیں کر سکتے۔ ان چیزوں میں پروٹین، سوڈیم، پوٹاشیم کلورائڈ اور فاسفورس، مطلب یہ کچھ نمکیات کی اقسام ہیں۔ تو یہ جو سوڈیم، پوٹاشیم کلورائڈ وغیرہ ہے، یہ چیزیں اگر زیادہ مقدار میں بچہ کنزیوم کر رہا ہو، لے رہا ہو، تو اس کے بچے کے گردوں پر ناخوشگوار اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بعض حالات میں جو ہے بچے کی جسم میں پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے، پانی کی مقدار کم ہونے کے ساتھ بچے کے گردوں پر ویسے بھی اضافی بوجھ پڑنے لگتا ہے، اور جب یہ چیزیں بھی آلریڈی ہوں تو اس کنڈیشن میں، ایسے حالات میں پھر گردے جو ہیں وہ کمپیریٹیولی یہ آپ کہہ سکتے ہیں نسبتاً اس کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے بچے کے گردوں پر ان چیزوں کے بوجھ۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بعض حالات میں پھر یہ اس میں ایک بات ہے کہ اضافی فاسفورس جو گائے کے دودھ میں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے خون میں موجود کیلشیم کی مقدار کم ہو سکتی ہے۔ یہ اضافی فاسفورس جو ہے وہ خون میں موجود کیلشیم کو اپنے ساتھ باؤنڈ کرنے لگتا ہے، اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے، جس کی وجہ سے اسے فری ہونے نہیں دیتا، اور اس طرح فری کیلشیم کی مقدار خون میں کم ہو جاتی ہے، اور جب فری کیلشیم کی مقدار خون میں کم ہونے لگتی ہے تو اس کی وجہ سے بچے کو جھٹکے آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گائے کے دودھ میں جو چربی ہوتی ہے اس کو بھی بچے کے لیے مشکل اور چیلنجنگ بات ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا سوال جو ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچے کے پہلے سال کے خوراک کے بارے میں کچھ رہنمائی کیجیے۔ تو جس طرح میں نے بولا کہ پہلے سال میں بچے کو گائے کا دودھ نہیں پلانا چاہیے، تو پھر کیا ہے پہلے سال میں؟ یہ ہے امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس کی کچھ تجاویز ہیں۔ اگر ممکن ہو تو آپ بچے کو کم از کم زندگی کے پہلے 6 ماہ تک ماں کا دودھ پلائیں، اور پہلے 12 مہینوں کے دوران یا صرف ماں کا دودھ یا آئرن فورٹیفائڈ فارمولا دینا چاہیے، گائے کا دودھ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے 6 ماہ تک کم از کم جو ہے ماں کا دودھ، اس کے بعد اگر ماں کا دودھ پورا ہوتا ہے، کافی ہے، تو پھر 12 مہینوں تک بھی یہ کنٹینیو کریں، اور اگر ماں کا دودھ نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے، تو آپ آئرن فورٹیفائڈ فارمولا جو کہ بازار سے مختلف کمپنیوں کی اویلیبل ہے وہ دے سکتے ہیں، لیکن گائے کا دودھ اس دوران نہیں دینی چاہیے۔ لیکن ایک بات اور نوٹ کرنے کی ہے کہ ایسا نہیں کہ اگر ماں کا دودھ زیادہ ہے تو آپ پھر 6 مہینے کے بعد بچے کو اور کچھ نہ دیں اور صرف ماں کا دودھ دیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایسا غلط ہے۔ لہذا آپ نے 6 مہینوں کے بعد بچے کی خوراک میں ٹھوس غذا کو ضرور شامل کرنا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو دینا ہی ہے، خوراک کی چیزیں دینی ہی ہے جو کہ اس کی صحت کے لیے فائدہ مند ہو۔ اگر مائیں اس طرح کرتی ہیں کہ صرف ماں کا دودھ ہی جاری رکھتی ہیں 6 مہینے کے بعد بھی،
تو اور باقی خوراک شروع نہیں کرتی تو اس کے بھی بچے کی صحت پر ناخوشگوار اور نامناسب اثرات پڑ جاتے ہیں۔ اچھا یہ بات ہے کہ اگر دودھ پلانا ممکن نہیں، کچھ حالات ہوتے ہیں جیسے جو ہے مطلب انفارچونیٹ، یا آپ اسے ایسا کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ مطلب بچے کی ماں جو ہے وہ شہادت پا جاتی ہیں، شہید ہو جاتی ہیں برت کے دوران، یا اس طرح کے کچھ اور حالات ہیں کہ بچے کی ماں بہت ہی سخت بیمار ہے، بچے کے لیے جو ہے ماں کا دودھ اویلیبل نہیں ہے، تو اس ایسے حالات میں اگر دودھ پلانا ممکن نہیں تو پھر آپ ان کو فارمولے کی جو ہے دودھ وہ بھی پلا سکتے ہیں، جو کہ مختلف کمپنیاں مختلف ناموں سے بناتی ہیں، وہ پھر صحت مند غذا آپ کے بچے کو فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ماں کا دودھ استعمال کریں یا فارمولا، آپ کے بچے کو پیٹ کا درد ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ماں کے دودھ کے ساتھ اس کو پیٹ کا درد ہو رہا تھا، اس لیے ہم نے فارمولا شروع کیا۔ تو یہ درد جو ہے وہ ہر قسم کے دودھ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، اس لیے یہ بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ آپ اپنے معالج کو دکھائیں، شاید وہ ماں کے دودھ کی وجہ سے اس کا درد نہ ہو، شاید وہ کوئی اور وجہ ہو، تو ڈاکٹر جو ہے آپ کا جو معالج ہے وہ پھر تفصیلی معائنہ کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو کچھ تسلی بخش جواب مل سکے گی۔ یہ ایک اور پوائنٹ میں نے اضافی نوٹ اس میں ایڈ کیا ہے کہ بکری کا دودھ بھی لوگ پلاتے ہیں، تو بکری کے دودھ میں بھی فولک ایسڈ کی مقدار کم ہوتی ہے، بہت ہی اہم چیز ہے۔ تیسرا سوال جو ہے وہ دودھ میں اضافی چینی ڈالنے کے بارے میں، یہ بہت سی مائیں پوچھتی ہیں، بلکہ پوچھے بغیر بھی ڈالتی ہیں ناسمجھی میں، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ دودھ میں اضافی چینی ڈالنے سے کئی امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ موٹاپا ایک بہت ہی بڑا مرض ہے، ہمارے لوگ اس سے بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے، لیکن یہ کافی بڑا مسئلہ ہے جب بچے میں موٹاپا آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شوگر اور دانتوں کے امراض جسے ہم ڈینٹل کیریز بھی کہتے ہیں، یہ چیزیں اس کے ساتھ اضافی آ جاتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح زیادہ تر مائیں فروٹ جوسز کے ان کو شروع کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اور کچھ کھاتا نہیں تو ہم فروٹ جوسز دیتے ہیں، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ فروٹ جوسز کے ساتھ بھی کوئی مسئلے بن سکتے ہیں، جس میں دست ہے، پیٹ کا درد ہے اور بچے کا وزن پھر نہیں بڑھتا۔ اچھا ایک چوتھا سوال، یہ بہت ہی اہم ہے، زیادہ تر مائیں پوچھتی تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ ماؤں کا اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا، جبکہ یہ بہت ہی ضروری باتیں ہیں۔ تو بچے کو پیدائش کے بعد کب دودھ شروع کرنا چاہیے؟ بچے کو پیدائش کے بعد 1 گھنٹے کے اندر ماں کا دودھ شروع کرنا چاہیے، ضرور ہے، یہ چیز نوٹ کرنے کی ہے۔ اس کے علاوہ پیدائش کے پہلے 40 دنوں میں بچے کو ہر 2 سے 3 گھنٹے بعد ماں کا دودھ پلانا چاہیے، تاکہ 24 گھنٹوں میں بچے کو 8 سے 12 مرتبہ دودھ مل سکے۔ اگر بچہ سو رہا ہے، اگر جیسے سردیوں کی لمبی راتیں ہوتی ہیں، تو اس میں آپ 14 گھنٹے جو ہے یا 15 گھنٹے اگر رات ہے تو اتنا آپ بچے کو سونے نہیں دے سکتے۔ اگر بچہ 2-3 گھنٹے بعد خوراک صحیح لیتا ہے، نیند سے اٹھ کے رونا شروع کرتا ہے، تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر یہ زیادہ سو رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 گھنٹے تک سونے دے سکتے ہیں۔ 5 گھنٹے کے بعد اگر وہ پھر بھی سو رہا ہے تو آپ نے اس کو جگانا ہے اور خوراک دینا ہے، اس کے بعد پھر بے شک اس کو سونے دیں، لیکن 5 گھنٹے سے اضافی وقفہ بالکل بھی ایسے بچوں میں نہ دیں جو اس عمر میں ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اپنے فضل و کرم سے تمام بیماریوں سے حفاظت فرمائے اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔